اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر بوجہک المنی لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلو یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ التوبہ اردو ترجمہ اور تفسیر پارہ نمبر 10۔ پارہ نمبر 10 کا آج آخری سبق ہے الحمدللہ۔ آج کے لیکچر میں پارہ نمبر 10 مکمل ہو جائے گا، اور گزشتہ لیکچر میں ہم آیت نمبر 89 تک پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم آیت نمبر 90 سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ آج کے لیکچر میں پورا رکوع نہیں پڑھایا جائے گا، رکوع کا کچھ حصہ جو 11ویں پارے میں ہے وہ 11ویں پارے کے ساتھ شروع کروایا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو رکوع کا جتنا حصہ ہے وہ آیت نمبر 93 تک پارہ نمبر 10 میں ہے، اور باقی کی آیات اگلے پارے میں ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 90۔ اور عذر پیش کرنے والے دیہاتی آئے تاکہ انہیں رخصت دے دی جائے، اور اللہ اس کے رسول سے جھوٹ بولنے والے بیٹھے رہے، ان میں سے کافروں کو ان قریب دردناک عذاب پہنچے گا۔ کون لوگ ہیں؟ یہ عامر بن طفیل کی ایک جماعت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم آپ کے ساتھ جہاد میں نہ جائیں گے تو ایک قبیلہ ہے، قبیلے کا نام توئیں بڑی ہے، ٹھیک ہے؟ تو قبیلہ توئے کے عرب ہماری بیوی بچیوں اور جانوروں کو لوٹ لیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے تمہارے حال سے خبردار کر دیا ہے، وہ مجھے ان قریب تم سے، اور وہ مجھے تم سے بے نیاز کر دے گا۔ اب دیکھیں یہاں پر ان کا جو ہیلہ ہے نا، یہ بہانہ، یہ انہوں نے باطل عذر بنا کر پیش کیا تھا، ایگزیکٹ حقیقتاً ایسا نہیں تھا، بہانہ یہ پیش کیا کہ پیچھے رہ جانے والے تھے نا۔ تو دوسرا گروہ کیا ہے کہ بغیر کسی عذر کے بیٹھے رہے، ایک وہ جو بہانے لے کر آیا، دوسرا وہ جو بغیر کسی عذر کے بیٹھے رہے، منافقین تھے، انہوں نے ایمان کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا اور رسول اللہ سے جھوٹ بولتے تھے، جھوٹے بہانے پیش کرتے تھے۔ اللہ نے اس آیت میں نازل فرمایا اپنے محبوب کو کہ عذر پیش کرنے والے دیہاتی آئے تاکہ انہیں رخصت دے دی جائے، اور اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولنے والے بیٹھے رہے، منافقین کا طبقہ بیٹھا رہا، ان میں سے کافروں کو عنقریب دردناک عذاب پہنچے گا۔ اب یہاں پر غور کیجئے گا، منہم یہاں ذکر کیا ہے، سیصیب الذین کفروا منہم، ان میں سے جو کافر ہوئے، ان میں سے جو کفر کرنے والے، مراد یہ کہ جو دل کا نفاق ہے نا، برا نفاق جو انسان دل میں رکھتا ہے وہ کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ تو مراد یہ کہ ان منافقوں میں سے جو کھلے کافر بن جائیں تو دنیا میں بھی قتل و غارت کا عذاب انہیں ہوگا، اور ان منافقوں میں سے جو آخر دم تک کفر پر قائم رہیں انہیں آخرت میں دردناک عذاب ہوگا۔ تو اب دیکھیں یہاں پر منہم سے یہ فرما دیا گیا، یہ اس طرف بھی اشارہ کرتی ہے آیت، ٹھیک ہے؟ یہ سب سے بالکل اوپر رائٹ کارنر پہ اگر آپ دیکھیں تو منہم ذکر ہے نا یہاں پر، تو یہاں اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ اس سے مراد کل منافقین نہیں ہیں، وہ جو توبہ کر لیں اور اعمال صالح اختیار کریں ان کو اس آیت میں کافر نہیں کہا گیا، ٹھیک ہے؟ سیصیب الذین کفروا منہم، جو اس میں سے کفر پر رہے یا کفر پر مرے ان کے لیے عذاب ہے اور دردناک عذاب ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آگے ارشاد ہوا، اور نہ اب انہوں نے تو بلا عذر اپنا جھوٹ آقا کی بارگاہ میں پیش کیا نا، منافقین نے کوئی عذر نہیں تھا، حقیقتاً عذر نہیں تھا، اور یہ جو قبیلہ عامر بن طفیل کی جماعت تھی اس نے بھی کوئی جامع عذر پیش نہیں کیا تھا، بہانہ پیش کر رہے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پر اس آیت میں تو ان کا ذکر ہو گیا، اب جو حقیقی طور پر عذر والے ہیں اگلی آیت میں، آیت نمبر 92 میں 91 میں اس کا ذکر ہے، جو کہ آپ نے غور سے پڑھنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ کمزوروں پر اور بیماروں پر اور خرچ کرنے کی طاقت نہ رکھنے والوں پر کوئی حرج نہیں، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ ہیں، نیکی کرنے والوں پر کوئی راہ نہیں، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اب یہاں چند
طبقوں کا ذکر کیا جائے. پچھلی آیت میں باطل عذر رکھنے والوں کا ذکر تھا، اس آیت میں سچے عذر والوں کے متعلق احکامات ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ پہلا طبقہ ضعیف، ٹھیک ہے، جو کمزور ہوں. اس میں بوڑھے بھی آ جاتے ہیں، بچے، عورتیں، اور وہ شخص بھی اسی میں داخل ہے جو پیدائشی طور پر ضعیف یا پیدائشی طور پر کمزور ہو، ٹھیک ہے. دوسرا طبقہ بیمار ہے، بیمار میں اندھے آ جاتے ہیں، لنگڑے آ جاتے ہیں، اپاہج اس میں شامل ہیں. وہ جو جہاد میں شرکت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، ان کو بھی حکم یہی ہے کہ آپ اگر نہیں شرکت کرتے تو کوئی حرج نہیں. لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسول. اس صورت میں کہ اگر وہ اللہ اور اس کے یعنی سچے طور پر اگر ایمان والے ہیں، دین کے خیر خواہ ہیں، اور حقیقتاً کوئی عذر ان کو پیش ہے اور وہ جہاد میں شرکت نہیں کرتے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر ہے نا کہ وہ جو خرچ کرنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں، اس سے مراد کون ہے؟ اگلی آیت میں شان نزول بھی پڑھتے ہیں، آیت نمبر 92 اور 93، اور یہ شان نزول پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو پچھلی آیت میں یہ جو ورڈ ہے کہ جو خرچ کرنے کی طاقت نہ رکھنے والوں پر کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے، اس کا ذکر بھی جو ہے وہ اگلی آیت میں آ جائے گا. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے اور نہ ان پر کوئی حرج ہے جو آپ کے پاس اس لیے آتے ہیں تاکہ آپ انہیں سواری دے دیں، لیکن آپ فرما دیتے ہیں کہ میں تمہارے لیے کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جس پر تمہیں سوار کر دوں. تو وہ اس حال میں لوٹ جاتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے اس غم میں آنسو بہ رہے ہوں اور وہ خرچ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. تو کیا ارشاد ہے اس آیت میں؟ دیکھیں اس آیت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو جب جہاد کا حکم دیا تو صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. ان میں حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، جنہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کوئی سواری عطا کیجیے. یعنی وہ مالی طور پر اس قابل نہیں تھے کہ وہ جہاد میں شرکت کرتے، اور وہ آئے کہ یا رسول اللہ ہمیں جہاد میں شرکت کی ہمیں شوق ہے، ہم اپنے دل کی رضامندی سے ہم شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں شامل فرما لیجئے. لیکن اس وقت تمام جہاد کا ساز و سامان اور گھوڑے اور تمام چیزیں مجاہدین کے استعمال میں استعمال میں تھیں، اس وقت موجود نہیں تھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے جس پر میں تمہیں سوار کروں. جہاد کا شوق تھا لیکن اب وہ روتے ہوئے واپس چلے گئے کیونکہ جہاد سے رہ جانا ان پر بہت گراں تھا. ان کے پاس زیادہ راہ بھی نہ تھا، نہ سواری تھی، ٹھیک ہے. تو اب وہ رو رہے تھے، دل میں محبت اور شوق تھا، جس کی وجہ سے اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، اور اللہ نے ان کی اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو انہوں نے ان سے محبت شو کی اور جہاد میں شوق ظاہر کیا کہ میں جہاد میں شرکت کرنا چاہتا ہوں، تو ان کے اس عذر پر یہ آیتیں نازل فرمائیں اور کہا کہ ہاں یہ وہ لوگ جو کہ غم سے آنسو بھی بہاتے ہیں لیکن وہ جہاد میں نہیں شرکت کر پاتے، تو ایسے لوگوں پر بھی کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں اگر وہ جہاد میں شرکت کرنے سے رہ جاتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کا کتنا جذبہ، کس قدر جذبہ جہاد تھا کہ آپ کا بہت سے صحابہ مالی اور بدنی، مالی اور جانی دونوں لحاظ سے جہاد کرتے. بہت سے صحابہ جانی طور پر جہاد کرتے، خود شرکت کرتے، بہت سے مالی طور پر جو رہ جانے والے حقیقتاً کوئی عذر ہوتا اس کی وجہ سے رہ جاتے تو مالی طور پر مسلمانوں کی مدد کرتے کہ جہاد میں ان کے لیے زیادہ راہ تیار کرتے، ویپنز تیار کرتے، ویپنز خریدتے، گھوڑے اور اونٹ خریدتے، ٹھیک ہے نا. تو ان جہاد تینوں طرح کا ہوتا ہے، میں بار بار آپ کو اس لیے ریوائز کرا رہی ہوتی ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے، ٹھیک ہے. یہ واقعی جنگی جہاد کی بات کر رہی ہوں، ورنہ جہاد اللہ کی راہ میں کوشش کا نام ہے اور یہ بہت طرح سے ہو سکتی ہے. یہ دین سیکھنے پر بھی ہو سکتی ہے، دین پھیلانے پر، دوسروں کو دین کی دعوت دینے پر بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر جو ہے ذکر ہو گیا اس آیت میں دونوں آیات میں کہ جو حقیقی طور پر معذور ہوں، جو حقیقی طور پر عذر والے ہوں، ان سے عذر قبول کیا جائے گا اور ان پر کوئی گناہ نہیں ہے. اب گناہ کن پر ہے، پکڑ کن کی ہوگی، مواخذہ تو ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہونے کے باوجود آپ سے رخصت مانگتے ہیں. انہیں یہ پسند ہے کہ عورتوں کے ساتھ پیچھے بیٹھ رہے ہیں اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور وہ کچھ نہیں
جانتے. مراد کیا ہے کہ مواخذہ تو ان لوگوں پر ہے جو جہاد میں جانے کی قدرت بھی رکھتے ہیں، اس کے باوجود آپ سے رخصت مانگتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو منافقین ہیں جس کا ذکر اس آیت میں کیا جا چکا ہے، ان آیات میں، اس رکوع میں. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج پارہ نمبر 10 مکمل ہو چکا ہے. پارہ نمبر 1 سے 10 تک مکمل آیات کے ساتھ تفسیر اس چینل پر اپلوڈ ہو چکی ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے والا بنائے. جتنا بھی قرآن اب تک اپلوڈ ہو چکا، جتنا ہم نے سیکھا، سمجھا، جتنا بیان کیا، جتنا سنا، اس میں کوئی بھی غلطی یا کوتاہی ہو گئی ہو تو رب العالمین اسے معاف فرمائے. ہم سب کو علم نافع اور عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. میرے لیے بھی دعا کیجیے اللہ میری زندگی میں مجھے اتنی مہلت دے کہ میں اپنے چینل پر قرآن مکمل اپلوڈ کر سکوں اور صحیح معنوں میں، آسان فہم انداز میں، اور میری زبان پر ہمیشہ حق بات اللہ جاری فرمائے. بلا شبہ یہ میرے اللہ کی مدد سے ممکن ہوا، یہ رسول اللہ کے صدقے سے، اللہ رب العالمین کی مدد سے، میرے والدین کی دعاؤں سے، میرے اساتذہ کی محنت سے. آپ سب نے مجھے جس طرح سے سپورٹ کیا، شروع سے میرے ساتھ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو بھی اس عمل میں، یہ سب کچھ آپ تمام کی وجہ سے ممکن ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام سیکھنے اور سکھانے کے عمل میں آپ کی بھی کوششوں کو قبول فرمائے. آپ کا سیکھنا سکھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دین کی اسی طرح دعوت دیتے رہیں، دین سیکھتے رہیں، قرآن سے جڑے رہیں. ہمیں اپنی بھی اور اپنے سے جڑے لوگوں کی بھی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.